اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ہم لوگ بہت ہی خوبصورت آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔ یہ جو ورڈ ہے نا فَإِنِّي قریب، یہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا زیادہ مجھے پسند ہے۔ جب آپ سوچیں کہ جب آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہو اور وہ آپ سے آ کے کیا کہے، آئی ایم ود یو۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا یہ جملہ، جب کوئی آپ کو آ کے آپ کے پاس بیٹھ کر یہ کہے کہ آئی ایم ود یو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کسی ٹائم کی بات نہیں ہے، جب کبھی بھی آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ اب دعا کے بارے میں یہ ہے، آپ کہتے ہوں گے کہ بہت ساری دعائیں میں کرتی ہوں لیکن قبول تو ساری نہیں ہوتی۔ تو ایک چیز تو سمجھ لیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت فرق ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کچھ دعائیں ہماری فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں، ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے ٹال دی جاتی ہے اور پھر دعا کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیو ہو جاتی ہیں، یعنی ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں دنیا میں، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں دنیا میں، یا وہ دعا ہماری آخرت کے لیے سیو ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو آخرت کے لیے دعائیں سیو ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ آخرت میں، قیامت کے دن، جب انسان جا کے دیکھے گا نا جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ اس کی نیکیاں بن چکی ہوئی ہیں اور وہ ان کو کتنا زیادہ ریوارڈ ان کا ملے گا، تو لوگ اس وقت وہاں پر کہیں گے کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اتنی لوگ وہاں حسرت کریں گے نا، حسرتوں کا دن ہوگا، تو لوگ اس چیز کی حسرت کریں گے کاش دنیا میں ایک دعا بھی نہ قبول ہوتی، کہ یہاں پر ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں دنیا میں وہ ہمارے لیے آسانیاں اور نیکیاں بن جائیں گی، خیر کا سبب بن جائیں گی، آخرت میں ہمیں بچا لیں گی۔ تو کچھ چیزیں ہم دنیا میں ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں نہیں ملتی پھر۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ بھی جان لیں۔ اب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں ہماری دعاؤں کے ساتھ رکاوٹ بن جاتی ہیں، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پھر میرا بھی تو کہنا مانو۔ اللہ کا تو یہ رول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور ہم چاہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میری مانو، میری فرما برداری کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے کہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعائیں، یعنی ہم کچھ مانگ رہے ہیں مگر ہم دل سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ایک طرح کی دعا ہی ہے نا، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر کیا ہوتا ہے روبوٹک طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عربی کے اندر ہم کیا مانگ رہے ہیں، وہ سب یاد کی ہوئی رٹا لگایا ہوا ہے وہ مانگتے جا رہے ہیں، تو غافل دل کی دعا نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ پھر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا رزق جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہے، ہم حرام کام کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مومن کے لیے دعا مانگنے میں خیر ہی خیر ہے۔ دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی،
اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیں کس وقت کون سی چیز چاہیے، وہ صحیح وقت میں صحیح رائٹ ٹائم پہ ہمیں مل جائے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹل جائے گی، اور نہیں تو پھر وہ ہمارے لیے آخرت میں سیو ہو جائے گی۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر منڈے سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔